الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ یونس آخری آیات ہیں اور آیت نمبر ہے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلوب نرالا ہے اور کچھ قواعد ہیں۔ فَإِن كُنْتَ سے مراد اے نبی خطاب، لیکن یہ خطاب بظاہر ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کہا جا رہا ہے آپ سے۔ کیوں؟ تو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک میں نہیں تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین الیقین حق الیقین غار حرا سے جو وحی نازل ہو رہی تھی جبرائیل امین کو دیکھا، آپ شک نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اسلوب کیا ہے قرآن کا؟ شک کون کر رہے تھے قرآن کے بارے میں؟ مشرکین عرب۔ تو بجائے انہیں ڈائریکٹ بات کہی جائے رسول سے کہا جائے، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے قرآن کا۔ کبھی ڈائریکٹ اے لوگو، اے گناہ کرنے والوں، اے ایمان والوں، اور کبھی اس طریقے سے بظاہر خطاب کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنانا ان کو۔ تو اگر آپ شک میں ہیں، یعنی کون؟ مشرکین عرب۔ کس بات میں؟ دیکھیے بار بار کہتا ہوں کہ لا ریب فیہ، یعنی کس میں؟ کہ مما انزلنا الیک، ہم نے جو اتارا آپ پر اس میں شک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کہاں سے لائے؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھ لیجئے جو کتاب پہلے سے پڑھتے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ یہود و نصارہ، ان کے پاس کتاب تھی۔ اچھا، اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے ان سے کہ ان سے پوچھئے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ کہ یہ پوچھتے تھے، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مکے میں کہاں پوچھتے تھے؟ یہود تو مدینے میں آباد تھے، یقیناً یہود مدینے میں آباد تھے، لیکن یہودیوں کو جو سعادت اور جو سرداری حاصل کی وہ کتاب کی وجہ سے، اور مشرکین عرب ایک تو ان پڑھ، امی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور کتاب آسمانی نہیں، تو یہ رجوع انہی کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو انہی سے پوچھتے تھے، آدمی بھیجتے تھے، نمائندہ بھیجتے تھے کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے، تو جب ان سے پوچھتے ہو تو ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے جس میں تم شک کر رہے ہو، اسی کا حصہ ہے، اسی کا تکمیل ہے، اسی کا اتمام ہے۔ یہ ایک چیز، یقرؤون الکتاب من قبل۔ دوسرا اس میں نقطہ کیا ہے؟ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے تھے، دیکھیے اہل کتاب کی جہاں سیئات بیان کیے گئے ہیں، ان پر لعنت، ان کا تمرد، وہاں ان میں سے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں حق علماء جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتاب اور ہماری کتاب ایک ہی ہے، لہٰذا بات واضح ہو گئی۔ لقد جاءک الحق، حق آیا ہے آپ کے پاس، یعنی عربوں کے پاس۔ حق یعنی یہ تمہاری جو قیاس آرائیاں اور یہ تمہاری جو من گھڑت عقائد، حق بات آئی ہے۔ فلا تکونن، آپ ہرگز اس میں شک نہ کریں۔ پھر ہے ولا تکونن، ہرگز نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے آیتوں کو اللہ نے جھٹلایا۔ وَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہاں خیال رکھیے یہ تکونن کیا ہے؟ تکونن، دیکھیے تکون تو ایک ہو جا، تو تکونن تم ہرگز مت ہو جاؤ، لیکن اگر تکونن نہ کیے تو تم سب،
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، کیونکہ یہ گرامر اتنے صرف زبر اور پیش کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے. تو تکونن تو ایک اور تکونن تم سب، تو اس گرامر کا خیال رکھیں. اس میں تاکید ہوتی ہے ہرگز ہرگز. اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیة حتى يروا العذاب العلیم. جو لوگ ثابت ہوئی ان پر حقت علیہم کلمت ربک تیرے رب کی بات سب تو ہو چکی، ہم سمجھیں گے لکھ دیا گیا. تقدیر میں کیا لکھ دیا گیا؟ لکھ دیا اللہ نے. تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اب یہ سورہ یونس جو ہمارے شروع ہوئی ہے نا، تو اب یہ اس خاص سورہ یونس کی مناسبت سے کہ اس کا نام سورہ یونس کیوں، اب یہ درس شروع ہو رہا ہے. سنیے. تو سب سے پہلے کہ جن لوگوں پر بات ثبت ہو چکی کلمت ربک، اللہ کی جانب سے فیصلہ، وہ ایمان نہیں لائیں. اب نبی کتنی بھی خدمت کرے، کتنی بھی محنت کرے، یقین کرنے والے نہیں. تو کیا بات ثبت ہو چکی بغیر کسی محنت کے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کیا اعلان ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جائے. یدا اس کے دونوں ہاتھ، تباہی نہ. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو کچھ کمایا کچھ کام نہیں آئے گا. وامرأتہ، وہ بھی. اس نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعوت دی تھی تو کہا تھا کہ تبا لک، کہ ہلاکت ہی تمہاری. اب آپ بتائیے. اعلان ہوا، کلمہ اللہ کا ثابت ہوا. اب اسے توفیق ہوئی کہ آ کر ایمان لائے. کیوں نہیں آیا؟ کیوں اس کی بیوی نہیں آئی کہ رسول تم حق ہو؟ کئی لوگ ایمان لائے. اکرمہ ایمان لائے، ابو جہل کے بیٹے ایمان لائے، چونکہ ان پر کلمت و ربک یہ ثابت نہیں ہو چکی تھی. تو جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی، ابو جہل بھی اس میں سے تھا، اسے توفیق نہیں ہو سکی. کلام پاک میں آئے تو درست کہ ہلاکت، تو کلمہ ثابت ہو چکا. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر بات ثبت ہو چکی، ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی کتاب کا یقین نہیں کریں گے. البتہ وہ یقین کب کریں گے؟ ایسے لوگ سنیے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ساری نشانیاں پہنچ جائیں، رسول یہ نشانی، کتاب یہ نشانی، معجزات یہ بھی نشانیاں، ساری نشانی ویسے تو دنیا میں ہے، سورج، چاند، سمندر، پہاڑ، لیکن پھر بھی آپ واضح کریں، وہ ایمان نہیں لاتا. کیوں؟ کلمت و ربک سب ہو چکی. ہاں ایمان لائیں گے حتی یرأوا العذاب العلیم، جب وہ عذاب دردناک آ پہنچے گا. جیسے کہ فرعون نے ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ آمن، گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. تو کیا کہا گیا؟ الآن، یعنی الآن. اب سنت الہی کی طرف توجہ دیں. اب یہ خاص آیت ہے، لیکن حجت قائم ہوتی ہے. جب حجت مکمل ہو گئی تو عذاب آتا ہے. جب عذاب آیا اب وہ ایمان لائے تو قبول نہیں ہوتا. ٹھیک، مگر سنیے ایک آیت اب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سنیے، فلولا، لا کانت، کانا کانو، کانت کے معنی ایک تھی اور ایک ہوئی، دو معنی ہیں. تو نہیں ہوئی. کانت قریتن یعنی کوئی بستی
نہیں ہوئی. اور فرولا کوئی بھی بستی اگرچہ کہ کیوں نہیں کوئی بستی جو ایمان لائی فنفعها ایمانها، ایسی بستی کوئی کسی کو وجود نہیں، کیونکہ اللہ کی سنت ہے. عذاب آیا تو ایمان لائے تو قبول نہیں ہوتا. تو ایسی کوئی بستی نہیں الا قوم یونس، مگر قوم یونس لما آمنو، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم، تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک مہلت دی. تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ ایمان لے آئے عذاب کے آثار دیکھ کر، تو دنیا کی زندگی ہم نے دور کر دیا. یہ کیوں دنیا کی زندگی میں؟ کہ ایمان لانے سے شاید آخرت کا عذاب دور نہیں ہوگا، بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اب جو ثابت قدم رہے موت تک، تو آخرت کا بھی عذاب دور ہوا. تو ہم نے مہلت دی انہیں متعناہم الی حین، یعنی ان کا ایک جو وقت مقرر تھا. لیکن اب یہ کیوں؟ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمان الا قوم یونس. یہ کیا بات ہے؟ تو سنیے. یونس علیہ السلام دعوت دیتے رہے جس طریقے سے دیگر انبیاء دعوت دیتے رہے. قوم سمود کو بھی دعوت دیتے رہے. تو قوم سمود کو فیصلہ ہو چکا کہ اب ان پر عذاب آئے گا. حکم ہوا کہ 3 راتیں تم فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا. لیکن ان 3 راتوں میں بھی نبی دعوت دیتا رہا، اور جب حکم ہوا نکل جائے تو نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام خدمت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. پھر حکم ہوا اللہ کا کہ آپ راتوں رات نکل جائیے. حجت پوری ہوئی، لیکن نکلنے کے وقت تک دعوت دیتے رہے. یونس علیہ السلام بھی دیکھیے، یونس علیہ السلام کا ذکر ہے انبیاء میں، صافات میں اور قلم میں، وہاں ذکر ہے. اور اس جگہ تو کیا ذکر ہے؟ وہاں پر نام ہے وَظَنُّونِ، اور مچھلی والے اذ ذهب مغاضبا، جب غصے میں وہ چلے گئے. اور حکم ہے کہ اے رسول ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والوں کی طرح مت ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ نون کا معنی کیا؟ مچھلی، مچھلی والا. تو پھر نون والقلم میں نون کے معنی کیا؟ دوات. تو یہ حروف مقطعات. بہرحال اب یونس علیہ السلام غصے سے بھاگے، ذہب یعنی چھوڑ کر چلے گئے. کس نے غصہ دیا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے غاضبا، تو میں مختصر سی شرح پھر تفصیل سے قصہ وہاں پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے غاضبا، خود غصہ ہوئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذرا سی بات پہ منفعل ہوتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں بھڑک جاتے ہیں. وہ چیز نہیں. مغاضبہ میں غاضبہ میں فرق ہے. نبی منفعل نہیں ہوتا. نبی زیادہ اس کو یاد رکھیے، قوم نے غصہ دلایا. کس نے؟ قوم نے. اب غصے میں حکم بھی ہوا کہ ان پر عذاب آئے گا، مگر اللہ کا یہ حکم نہیں ہوا کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ. چھوڑ کے چلے گئے. یہ نقطہ یاد میں رکھیے، چھوڑ کر چلے گئے. اب جب چھوڑ کر چلے گئے تو جتنے دن عذاب کو آنے تھے، حجت کے پہنچنے میں، حجت کے اتمام میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کمی ہوئی. کمی ہوئی کہ نبی کا کام تھا کہ جب اللہ کی اجازت ہو تو اس بستی کو چھوڑیں، اور چھوڑنے تک دعوت دیتے رہیں. تو بس یہی بات تھی. جب حجت پوری نہیں ہوئی، اس میں نقص رہا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے اثر دیکھا تو ایمان لائے، قبول کیا. یہ ہے نقطہ. اچھا، پھر یونس سے کہا کہ جائیے. دیکھیے، یونس علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں کہ میری قوم کی حالت کیا ہوئی. وہ تو بھاگے کہ اب یہاں عذاب آنے والا ہے. تو یہ ایسے دروس ہیں کلام پاک میں، اگر آپ غور کریں تو یہ نبی پھر واپس ہے. بہرحال اس نقطے کو یاد رکھیے. پھر یہ کہ ہم نے انہیں موقع دیا، وہ بھی موقع جب تک تم باقی رہو. اس کے بعد آج یہ بستی پائی جاتی ہے. کیوں؟ تو اس کے بعد پھر یہ مومن رہی، پھر آئے نبی آئے، بعد میں پھر ان کا انحراف بڑھ گیا تو تباہی ہوئی. لہذا کوئی ٹکراؤ نہیں. وہ نئے کھنڈرات موجود ہیں. تو آیت کے سمجھنے میں کیا ہے، معرفت حاصل کرنے میں جد و جہد کریں، کوشش کریں. اللہ نے انہیں ایک موقع دیا. اب سنیے،
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے زمین میں مومن ہو جاتے، سارے کے سارے۔ تو اے رسول، تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرو گے؟ افانت تکرہو، کیا مطلب اس کا؟ رسول مجبور نہیں کرتا کبھی بھی، رسول صرف دعوت دیتا ہے، لیکن رسول کی چاہت ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کسے؟ مشرکین کو، کہ تم یہ چاہتے ہو۔ اس نے سارے دلائل پیش کیے، ساری معجزات اور کھلی کھلی باتیں، اور اس کے بعد میں تم ایمان نہیں لاتے تو کیا وہ تمہیں مجبور، تم داروغہ بن کر نہیں آیا؟ تو اے رسول، کیا تم انہیں مجبور کرو گے؟ اب سنیے مزید، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کسی نفس جو ایمان لاتا ہے اللہ کی اذن سے، اللہ دیکھیں، تو اے رسول آپ محنت کر رہے ہو، کسی کو جبراً مومن نہیں بنا سکتے۔ مومن کب ہوگا انسان؟ جب اللہ اجازت دے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، یہ دنیا کی فراوانی، یہ دنیا کا رزق تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ محنت کیجیے، آپ کو رزق ملے گا وہی جو اللہ آپ کے مقدر میں رکھے۔ کچھ محنت کرنے سے ملتا ہے، کچھ بغیر محنت کے پیچھے آتا ہے۔ یہ رزق انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے تو پھر ایمان تو سب سے بڑا رزق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رزق ہے؟ تو یہ بھی وہی ایمان لائے گا جس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ مگر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کوئی اندھیر نگری کی بات نہیں ہے کہ کسی کو دے دو کسی کو مت دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ سوال کریں گے کہ ایسا کیسا؟ تو اللہ نے ہمیں ایمان بانٹ دیا، ان کو نہیں بانٹا؟ تو سنیے، ایسا نہیں ہے، یہ ایسی ہی بانٹ نہیں ہے اللہ کی۔ سنیے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ رجس یعنی پلیدگی، ایمان کے مقابل۔ یہ کس کے نصیب میں؟ جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، عقل رکھتے نہیں ترجمہ نہیں کرنا، عقل تو دی ہے انسان کو، عقل ہے، سب کچھ ہے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ضد اور ہٹ دھرمی سے پہلے انکار کر دیا تو انکار ہی انکار، یہ ان کا شیوا ہے۔ تو بتائیے کہ کیا انہیں چپکائیں گے؟ تو سنیے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قُلِ انظُرُوا، کہہ دیجیے ذرا دیکھو، مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو ہے نا، جو کچھ ہے، ذرا دیکھو، ساری نشانیاں اور ڈراوے، وما تغنی، ان کے کام نہیں آتی، وہ ایمان نہیں لانے والے، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ذرا گرامر والی توجہ دیں، بار بار اس کو بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ پڑھاتے ہیں نا کتابیں منہاج العربیہ، وہ ذرا توجہ دیں۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، ماذا فی السماوات والارض، ہے نا؟ جب آپ پڑھائیں گے نا، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے ما فی الجیب، جیب میں کیا ہے؟ یہ سارے گرامر قرآن سے بنے۔ ما فی الجیب، ما فی جیبک، ما فی بیتک، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اور یہاں کہا جا رہا ہے ماذا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ تو ماں میں اور ماذا میں فرق کیا؟ پھر آئے گا دو بار ایک ساتھ آئے گا تو، لیکن ابھی اتنا سن لیں۔ دیکھیے، ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ ماذا فی البیت، گھر میں کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سنیے، ایک تو ماں سوال کے لیے، جسے کہتے ہیں استفہام قوی، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اسے معلوم ہے آپ کا نام؟ نہیں۔ ایک تو موصولہ، جانتے ہیں آپ موصولہ، للہ ما فی السماوات والارض۔ ایک تو ما نافیہ، یعنی نہیں۔ تو ماذا اس سے اور ہے، ماذا کے معنی بھی سوال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کماؤ گے، جیسے کہ تمہارے جیب میں کیا ہے، نہیں، اس میں سوال قوی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو کچھ تم کل کماؤ گے تم نہیں جانتے، تو سوال نہیں ہوا، سوال ہوا
آپ کل کیا کماؤ گے، جو کچھ کماؤ گے نہیں جانتے. تو فرق ہے کس میں، ماں میں اور مادہ میں. قواعد والے توجہ رکھیں، پھر آئے گا بار بار انشاءاللہ، توجہ دلاتے جاؤں گا. تو مادہ میں دیکھیں ترجمہ کریں کہ دیکھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، یہ آسمان زمین میں کیا ہے، لیکن آپ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ کیا ہے. جی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. کیا وہ انتظار کرتے ہیں پہلے جیسے لوگوں کا ہے جو بستیاں تباہ ہوگی ان کا؟ کہہ دو کہ فانتظروا، تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. مطلب یہ کہ آخری کیا دھمکی. چلیے پھر کیا ہوگا، اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر ہم نجات دیں گے ہمارے رسولوں کو اور جو ان پر ایمان لائے ان کو. تم تو انتظار کرو، عذاب تم پر آئے گا، تباہی آئے گی، ہم نجات دیں گے. یہ تو سب سمجھتے ہیں، مگر سنیے کذالک حقا علینا. کیا مطلب حقا علینا؟ حقا علینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حق ہے کہ میں مؤمنین کو نجات دوں. کبھی فرماتے ہیں وعدن علینا. کیا بات ہے حقا علینا. دیکھیے آپ سے کوئی شخص مانگ رہا ہے بھائی 50,000 میرے دے دیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے 50,000 میرے ذمے واجب الادا ہیں، اسے کہیں گے حق. تو کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے بارے میں کہ تم ایمان لے آؤ میرے رسولوں پر، میری کتابوں پر، مجھ پر حق ہے تمہیں نجات دینا. کیسی آیت ہے مسلمان، یہ پیغام ہے پوری دنیا کو، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے. اگر قرآن اور اسلام باقی ہے اور تم قرآن اور اسلام کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہو تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کی ذمہ واجب ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ حکومتیں تو ہم ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو حکومت آئی کس کو ہٹا دیے. صدی سے زیادہ کسی کی حکومت نہیں چلتی. وہ مالک الملوک ہے، حکومتوں کے تبدیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایمان لے آؤ اس کتاب پر، اس اسلام، اس رسول پر. تو جب ایمان میں جم کر رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے، تو یہ پیغام ہے، خوشخبری ہے کہ جب تک اسلام، جب تک قرآن، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اطمینان. ضرورت کس کی ہے؟ اتفاق. ضرورت کس کی ہے؟ عمل کی. ضرورت کس کی ہے؟ کلمات حق، کلمات قرآن، اس کی نشر و اشاعت. تو جو لوگ قرآن اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ نہ لینا. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک. اب رخ براہ راست قبول کریں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو، شک کرتے ہو میں جن کی تم کرنے والا ہوں، میں آخری بات. دوسری چیز، میں تو اسی کی عبادت کروں گا الذی یتوفاکم. کیا مطلب؟ ہم کہیں گے کو کسی شخص کو بھی پوچھئے، مومن ہو غیر مومن ہو، اسے یقین ہے کہ موت ایک ہی بس ہستی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے یتوفا. موت کا کوئی علاج نہیں. جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو لکھی ہوئی سبھی. تو ابھی آپ کیا کہیں گے، ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کی حاجت میں اقتدار مسلم کی ملکیت میں وہی تمہیں موت دے گا. اللہ تو وہی تمہارا مالک، اقتدار بھی اسی کا،
موت دینے والا بھی وہی ہے. جتنے ہم نے بنا رکھے ہیں باطلان معبود ان کے حق میں ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے. لہٰذا مجھے حکم ہے جو موت کا مالک ہے، زندگی کا مالک ہے، میں اسی کے تابعدار بنا رہا ہوں. اور کیا حکم ہو رہا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پڑھیں گے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ. اقیم اپنا رخ پھیرو دین کی طرف. حنیفہ کیا ہے؟ یہ حنیفہ مؤنث نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حنیف اور حنیفہ گول تا سے ہوتا ہے، یہ وہ نہیں، یہ حال ہے. تو جب کی حالت بتائی جاتی ہے تو اس پر زبر آتا ہے، دو زبر یا ایک زبر. ٹھیک ہے، تو سنیے اقیم کے معنی کیا؟ وہ نماز پڑھو. نماز پڑھنا کہاں سے آئے؟ اقیم الصلاۃ. کیونکہ نماز پڑھنا ہم نے ترجمہ کر لیا، نماز پڑھو، نماز قائم رکھو. تو وجہ للدین، دین کی طرف اپنا رخ رکھو، مطلب کیا؟ دین پر جمے رکھو. تو کیا مطلب دین پر جمے رکھو؟ اطاعت گزاری دین اللہ کی، عمل اللہ کا، ذبیحہ اللہ کے لیے، نیازیں اللہ کے لیے، روزے، نماز، صدقہ، ہر چیز کس کے لیے؟ اقیم وجہک للدین، اللہ تعالیٰ. ہر چیز. اب میں حنیفہ کو بعد میں کیوں رکھا؟ کہ جب آپ اطاعت کریں گے اللہ کے لیے، ذبیحہ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. کیسا اللہ کے لیے؟ حنیف کے معنی کیا؟ سب کی طرف سے مڑ کر ایک ہی کا ہونے والا، اسے کہیں گے حنیف. اگر کوئی حنیف ہے تو اسے چاہیے کہ نام اسم با مسمہ بنے، اس کے جو نام کے معنی سب کی طرف سے مڑ کر ایک ہی کا بنے رہے. تو حنیفہ نے سب کی طرف سے مڑ کر ایک ہی کی بنے. تو تم اطاعت کرو اللہ کی، نمازیں پڑھو اللہ کی، روزے رکھو اللہ کے لیے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ سب کی طرف سے مڑ کر. اسی لیے کہتے ہیں دین حنیف. اب لوگوں نے سمجھا کہ دین حنیف اور ہم اسے کیا کریں؟ دین حنیف نہیں، دین حنیف اور ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ تو سب سے مڑ کر. اب یہ تم نہیں جا کر بتائیں. لوگ تو چھوڑ جاتے مشرقی کی طرف، نہیں، مشرقی کی طرف نہ جائے. پہلے اپنے گھر میں ہم نے کتنے بنا رکھے ہیں، کتنوں کی ہمیں امیدیں آرزویں ہم نے لگائے رکھے ہیں کہ ہمیں بخش دیں گے، کہ ہماری شفاعت کریں گے. ان سے پہلے چاہیے کہ وہ ان اقیم وجہک للدین حنیفا. سبوں کے لیے انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، کس کے لیے؟ اطاعت کریں گے. تو اتنا کافی ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن یکسو نہیں ہے تو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو پھر ایسی مساجد کی کیا حالت ہوگی کہ اندر نماز، باہر مقام. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر رک کے رہا. اے رسول، اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارا جو ولا نہ نفع نہ نقصان، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظلم کرنا سنایا جا رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر وہ کوئی برائی دینا چاہے، رزق میں لانا چاہے، کوئی نہیں ہٹا دور کر سکتا سوائے اس کے. وہی بیماری دیتا ہے، وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. پھر گرامر والے توجہ دیں. یہ یورد کا کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اراد یریدو ارادہ کا. اب یہ جو تین آیا نا، تین آخر حرف کو ساکن کرتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یرید. تو دو ساکن پڑھ نہیں سکتے تو یا صاحب کو کہتے کہ ذرا غائب ہو جائیے. یہ ہمیشہ الف واو یا انگریزی میں بھی ہے، الف واو یا ہمیشہ
ثابت نہیں رہتے اور کبھی آتے ہیں تو کسی دوسرے حرف کی جگہ. تو یہاں بھی وہی ہے. یرید کیا ہے؟ یرید. اگر اللہ چاہے ہدائی فلا رات ہے. یہ رب اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں. تو یہ اللہ کا فضل چاہتا ہے تو کرتا ہے. اب ایک کتاب عام سورہ نور شروع ہوئی تھی ہماری. اب اختتام جو کیسے ہو رہا ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكیل. اے لوگوں، یہ شروع ہوا تھا قرآن یا سورہ یونس کس سے؟ کتاب قرآن. اے لوگوں، حق تمہارے رب کی جانب کیا ہے؟ اس میں سب کر رہے تھے جو قرآن کا حق. فمن اهتدى، جو کوئی ہدایت حاصل کرے، فإنما يهتدي لنفسه. سورہ 35 میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ یہدی. کیا؟ اب جب آپ سنیں گے تراویح میں امام جب پڑھتا ہے تو آپ کو جب علم ہو کہ یہدی کیا ہے، یہتدی کیا ہے، اسی یہتدی سے یہدی ہوا. تا کو ساکن کیا، پھر دال پر شد دیا، یہدی ہو گیا. تو یہدی جسے ہدایت دی جاتی ہے، یہتدی. تو یہ قرآن فہمی، قرآن کا ادراک صرف یہ نہیں کہ لفظ لفظ پڑھ لے. تو میں محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. تو یہتدی آپ کو معلوم ہوا، یہدی معلوم ہوا، یہدی معلوم ہوا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا اس کا وبال اسی پر. علیہ دیکھیے لنفسہ خیر کا پہلو اس کے لیے، علیہ ضد، اس کا وبال اسی پر. اور میں تم پر کوئی داروغہ ہوں، وکیل ہوں کہ چپکا دوں. اب سنیے، واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. پیروی کیجیے، اتباع کیجیے. ایک بات، ما یوحى الیک، کلام پاک کی بات ہو رہی ہے، شروع ہوئی تھی قرآن سے. واصبر، صبر کرو، حتی یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کیا اتباع کرے؟ ہر فرد کو چاہے کہ اتباع کس کی کرے؟ قرآن کی. تو قرآن کی اتباع کیسے ہوگی؟ قرآن خوانی سے نہیں. اتباع کرو، پیروی کرو، عمل کرو. تو کہاں ہے عمل؟ بھائی کلام پاک پر عمل کس کا نام ہے؟ اس میں جو احکام ہے وہ معلوم ہو. اب احکام کیسے معلوم ہو؟ قرآن فہمی تو ہے ہی نہیں، دوری ہے. قرآن فہمی کی بات کریں گے تو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ. اللہ دیکھیے وہ بھی شک کر رہے تھے. آپ اگر لوگوں کو کہیں گے درس قرآن تو وہ پھر شک کریں گے. دیکھیے وہی بات ہوئی، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ. جہاں قرآن کی طرف بلائے تو شک اسی کی پیروی ہو رہی ہے. تو عمل اس کے احکام کو مضبوطی سے تھامے. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ پیروی قرآن کی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا. تو وَاصْبِرْ. تو پھر آج بھی ہم پر اگر لوگ ہنسے تو کیا بات ہے، ہم بھی تو صبر کریں گے نا. آج بھی یہ ہو رہا ہے. یہ قرآن، درس قرآن یہ کیا چیز ہے؟ وَاصْبِرْ. ہمیں کیا ہے، اپنا وقت ان کے پیچھے ضائع نہ کریں. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ. اللہ فیصلہ قیامت میں ہوگا یا دنیا میں ہوگا، مگر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. مطمئن رہیے اے مومنوں. خیر الحاکمین کیا مطلب؟ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا. گزشتہ ہو چکا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. انہوں نے چال چلی، اللہ نے چال چلی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تو کیا مطلب کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا مطلب دنیا میں بھی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ تو صبر کیجئے. دیکھیے کتنے کورٹ میں فیصلے جاتے ہیں، مدارس میں مولویوں کے پاس جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، وراثت کے فیصلہ ہوتا ہے، مگر بتلائے کہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین فیصلہ کرنے والا کون؟ خیر الحاکمین. آپ محنت کریں، کوشش کریں، زمین جائیداد وراثت سب کچھ وہاں پر جو تقسیم ہوگی، فیصلہ ہوگا، وہ ان کے علم کی بنیاد پر. اور علم کہاں ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، علیم حکیم.
تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ علم کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمت کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ کسی کی ناحق حق طرف یہ کیا ہے، حق تلفی بھی نہیں اور حمایت بھی نہیں، بلکہ ارحم الراحمین عامت الناس کے لیے وہ رحمت کا پہلو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں امید نہیں کرنا کہ فیصلے ہمیں ملیں گے، وقت ضائع نہ کیجیے گا، کوئی نہیں کر سکتا ہے کسی کو علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم جب میرے پاس فیصلے کے لیے آؤ گے تو جو بات پیش کرو گے گواہ میں اس کے مطابق فیصلہ دوں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اپنی چرب زبانی سے کسی کا حق لے لے تو اسے چاہے کہ وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ تو سنیے، یہ ہے خیر الحاکمین، اور وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ کہہ رہا ہے کہ حقا علینا ننجی المؤمنین، اس لیے کہ دنیا میں اگر فیصلہ میں نہ ملے تو پریشان نہ ہو جائیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا فیصلہ کہاں؟ خیر الحاکمین۔ دنیا میں اس کی لالچ نہ کیجئے کہ ہم ہی بادشاہ بن بیٹھے، نہیں، اللہ نے حفاظت لی ہے۔ نمرود کو جب سلطنت دی تھی تو کیا فرمایا اللہ؟ مما آتاہ اللہ الملک، ملک اسے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ سرزمین سب اللہ کی ہے، اس لیے خوشخبری ہے، مسلمان بنے رہیں، حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اور میں چند مزید پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ امت، یہ اسلام، یہ قرآن، اس کی نشر و اشاعت میں لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جب تم ما تتلون، جب تم قرآن پڑھ کر سناؤ گے، تبلیغ کرو گے، جو بھی کوشش کرو گے، کس کی محافظت میں؟ ہماری حفاظت میں۔ لہذا اس کے لیے کوشش کرتے رہیں ہمیشہ جتنا بھی ہو سکے۔ اس کے بعد اور مزید پیغام ہے، لیکن ہم فارغ ہوتے ہیں اس بخاری کے درس سے، پہلے اس کی تلاوت کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ہماری مجلس ابھی باقی ہے، درس بخاری سنیے گا، چونکہ یہ کتاب الایمان اب ختم ہو رہا ہے تو 3 باب اس میں ہیں۔ ایک باب کو میں نے حذف کیا اس لیے کہ پورا صفحہ تھا، میں مختصر اس میں بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد سے کہا تھا کہ بیعت لی تھی کہ یہ کام کرنا اور ان سے بچیں۔ اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مٹی کے برتن اور لکڑی کے برتن بھی استعمال کرنے سے بچنا، اور بھی 2 قسم کے برتن۔ تو جب آپ بخاری پڑھیں گے تو ترجمے سے تو بات نہیں بنتی، کیونکہ آج کل بھی لکڑی کے برتن بنائے جاتے ہیں مٹی کے، بلکہ بہت صحت کے لیے مفید ہیں پلاسٹک سے۔ تو بات ہے کہ اس وقت شراب انہیں برتن میں رکھی، اس لیے اس وقت کی ممانعت کیے تھے تاکہ لوگوں کا توجہ نہ جائے کہ اس میں شراب ہے، تو شراب ڈھونڈے دی گئی۔ اور کئی ایسی حدیث ہیں کہ شاید ترجمے سے سمجھ نہیں سکتے، جیسے کہ آپ کو ملے گا کہ حائضہ نماز پڑھے، تو حائضہ کہاں سے نماز پڑھے؟ تو مطلب یہ کہ جب حیض والی ہو جائے تو فرض ہو جائے تھے نماز، اب وہ نماز کی نہیں کر سکتے۔ ادھر یہ حدیث جب آپ پڑھیں گے تو یہ سلسلہ آپ کو دیکھیں گے بہت کم ہے۔ اب دوسری حدیث میں یہ اس شخص کی فضیلت جو اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچے۔ تو سنیے گا، ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے کہا کہ میں نے نعمان بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، سنیے متن، حلال کھلا ہوا، الحلال بین، واضح ہے بالکل، اور حرام بھی واضح ہے نا، الحلال بین، حرام بین، سب جانتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ کی ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ لا علمہن کثیر من الناس، یہ نہیں کہا کہ سب نہیں جانتے، مطلب لوگ جانتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہے کہ جاننے والوں سے پوچھیں، نہ تو یہ حرام، وہ حلال، یہ حرام، جیسے کہ الف لام میم، واللہ عالم کا مطلب کیا؟ حقیقی مراد اللہ کو معلوم، لیکن کچھ لوگ مانے جانتے ہیں۔ تو سنیے کہ جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ اب شبہ کی چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں،
تو چاہے کہ اس سے بچو. اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول مثال دے رہے ہیں. چرواہی کی جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے. ہر بادشاہ کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے چراگاہ مخصوص ہوتے ہیں. تو وہاں یا اطراف میں ہمارا آدمی کرتے ہیں. اچھا وہ قریب ہے کہ کبھی چراغ کے اندر گھس جائیں گے. اندر گھسے گا تو شاہی مجرم قرار پائے گا. ہماری چراگاہ میں ان کا جانور ہوتا ہے. تو ہر بادشاہ کے چراگاہ ہوتی ہے. اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام. تو اللہ کی مطلب کیا حدود کیا ہے؟ حرام. یہ مشتبہ چیز کے قریب جائیں گے تو حرام میں واقع ہو جائے گی. سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. یہ حدیث خطبے میں اکثر آپ سنیں گے. تو پاس پڑھنے کا صلاحت صلاحل کا سلو کر لو. پاس پڑھنے کا صلاحت. تو دونوں اس میں اختیار ہیں. پیش لگائیں یا زبر لگائیں. جب درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا. جہاں دل بگڑ گیا تو سارا. تشریح میں بات کو منتقل کرنے سے امام کا مقصد یہ ہے کہ ورا پرہیزگاری کی ایمان کو کامل کرنے والے عملوں میں سے. جب آپ مشتبہ چیزوں سے بچیں گے تو وہ ہے کہ آپ میں تقوی پرہیزگاری ہے. تو یہ عربی کے 4 شعر ہیں. عمدۃ الدین عندنا کلمات. ترجمہ انہوں نے کیا اس کو میں سناتا ہوں. کہ اس حدیث کی عظمت اور علماء کا اتفاق ہے اور یہ ان 4 حدیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے. جیسا کہ اس رباعی اشعار میں ہے. اس میں ارشادات ہیں. یہ رباعی کو ترجمہ ہے. ارشاد نبوی کے چند کلمات ہمارے نزدیک دین کی بنیاد ہیں. شبہ کی چیزوں سے بچو. 1 دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. 2 فضول نفسیات سے بچو. 3 نیت کے مطابق عمل کرو. 4 تو دیکھیے میں شبہ کی چیزوں سے بچنا ہے. دنیا سے بے رغبتی مطلب وہ لالچ نہیں کہ وہ حلال حرام سمیٹو. مطلب دنیا کو کمانا ہے یہ مراد ہے. اور فضول بات وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے بہتر کچھ حاصل کرو یاد کرو اور نیت صحیح ہے. دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی فرما برداری. دیکھیے الدین و النصیحہ. یہ بھی خطبے میں سنتے رہیں گے. الدین و النصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. تو کیا خیر خواہی؟ باللہ ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عوام کے لیے سبھی کے لیے. اللہ یہ کیا. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں دین نصیحہ ہے کیا نہ خیر خواہی. تو سنیے مسلمانوں کی خیر خواہی کا اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی میں رہتے ہیں تو ہم اللہ کو نصیحت نہیں کرنا ہے. دین النصیحہ کا مطلب کیا؟ تو ابھی کیا بھلا چاہیں گے. سنیے ہم سے مزدور نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعد نے بیان کیا. انہوں نے اسماعیل سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ اور رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی تعریف کیا ہے. خیر اللہ اور رسول کی خیر خواہی. ورنہ ہم کیا نصیحت کریں گے. خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے تعظیم کریں رسول کی تعظیم کریں. تو تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ بات کو اختیار کریں. ورنہ یہ کوئی تعظیم نہیں. زندگی بھر ان کی فرمائش برداری سے منہ نہیں موڑے. اللہ کی کتاب کی اشاعت کرے. حدیث نبی کو پھیلائے. ان کی اشاعت کرے. اللہ رسول کے خلاف کسی پیر مرشد مجتہد امام مولوی کی بات ہرگز نہ مانے. ایک شعر کا ہے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار. جب اصل ہے تو نقل کیا ہے یہاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم پیغام آپ کو سناتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کے بارے میں بیان کر چکا ہوں اور شعبان کے بارے میں اور اس کے بعد رمضان آئیں گے. تو رمضان میں سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور سیام اور قیام. تو سیام دیکھیے قیام میں تراویح کو فرض نہیں کراتے. دیکھیے کیسی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ قرآن اور سنت قیامت تک کام ہے. اگر تراویح صحابہ کی توقع تھی کہ آپ پسند آتے اور تراویح پڑھائیے. اگر فرض کر دی جاتی پتہ ہے آج اس ماحول میں ہم ہیں دشواری ہوگی. اکثروں کی دوسریاں نوکری شروع ہو جاتی کیسی سنت ہے. رحمت للعالمین سنت ہے. کیا مطلب ہم آپ کی دوسری 9 بجے کرائی دیکھیے حدیث کام آئی. تو یہ تو سمجھاتے نہیں لوگ لڑائی میں پڑے. آج کے 20 کے کسی میں لگے یہ ہے کتنا ہے سنت ہے. اب جب سنت ہے تو جھگڑائی کی بات کو جھگڑ رہے ہیں تو اس کو جانا رمضان کے ساتھ تو سیام قیام پھر اس میں احتکاب بھی آئے گا. کیونکہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں اس میں جو وقفہ کرنا ہے تو پھر احتکاب اور اس کے ہو چکا ہے تو بحث
वक्त रमज़ान में नियत के बारे में लोग परेशान रहते हैं। वो बच्चे ने एक रोज़ा रखा तो दूसरे दिन माँ नियत कराने भूल गई, तो फिर मौलवी के पास जाते हैं, मैंने तो नियत नहीं कराया। अरे नियत नाम किसका? नियत तो नाम दिल का है, ज़बान से पढ़ने का नाम नियत नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे ने पहला रोज़ा रखी, दूसरी सहरी की, तो इसका नाम क्या नियत नहीं है? तो ये नियत पढ़ाने का दौर कहाँ से आया कि बच्चों को क्या मालूम कि क्या होता है रोज़ा, तो बच्चों को बोलते मैं रोज़ा रखता हूँ रमज़ान का, अल्लाह तो है, ये समझने के लिए बाकी ये नहीं है। और ऐसे कई मसाइल लोग परेशान होते हैं कि बुखार आया तो फ़ोन करते रहते हैं, तो बुखार आए तो ये सुनने की मैंने हिदायत की है, यहाँ तक जो दांत दर्द कर रहा है, सिर्फ ग्लूकोज का जो इंजेक्शन है उससे मना किया जाए। अब दांत दर्द भी कर रहा है तो करके जाए निकाल लेना। तो ये चीज़ें कई सहूलतें हैं। अब जब एक फर्स्ट करी लगे ना जो करो ना किताब कुछ है नहीं तो आपको कोई जवाब देंगे, लेकिन आप गलत जगह सवाल करेंगे तो इसका ख्याल रखिएगा। फिर एक किताब का सवाल है, एक किताब की जिसे करना होगी जो सुन्नत है। फिर उसके बाद जो नंबर आएगा सत्य फिक्र का, तो सत्य फिक्र में ख्याल रखिए लोग परेशान होते हैं, अपने घर में भेजना चाहते हैं और चांद रात का भी इंतजार करते हैं। तो एक से निकालें, अगर आप इतना शौक है अपने घर में जो गरीब है इसलिए अगर आप तरफ वाला करें तो आप एक से निकालें और कौन करें देखिए करें। फिर सवाल आता है कि जवार बाजरा निकालें या रुपया निकालें, क्योंकि ये समझने की बात है। कुछ बातें ऐसी कि इख्तिलाफ होता रहे। जैसे पहले क्या था, ये जवार बाजरा खजूर यही नोट थी। मैं नोट क्यों कह रहा हूँ बताएं कि आप खजूर लेके जाएं तो दूध मिलता था, बकरी लेके जाएं तो जवार मिलता था, यानी इनका इस्तेमाल क्या करेंसी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मार्केट में जाएंगे भाई चावल ले लो, मुझे गेहूँ दे, वो तो देगा क्या? तो आज ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आज करेंसी क्या? नोट। और पहले करेंसी क्या थी? जवार बाजरा, सोने की टिकिया, चांदी की टिकिया। लिहाजा कोई बात नहीं, आज़ादी। अब ये तो इख्तिलाफ होता रहेगा, कोई कहे नहीं बाजरा ही दो, जवार ही दो, ऐसा नहीं, सहूलत है। और ये इख्तिलाफात होते रहेंगे, बस समझ की बात है। असल ये कि आप दें तो इसमें भी आपको गुंजाइश है, पैसा दें जो भी। अब वो फिर मसला आएगा कि जो रोटी खाते हैं तकरीबन 12,000 होते हैं, चावल खाने वालों को 15,000 दे दें। उसके बाद ज़कात का मसला है। ज़कात का मसला ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं कि रमज़ान में ज़कात है, लोगों ने इसलिए ये किया है रमज़ान में ज़कात का कि लोग गरीब हैं, ईद में बड़ी ईद है, हमारे यहाँ खुशी मनाई जाती है, तो ज़कात निकाल के इसी महीने में दे दें। अच्छा, उसमें मसला क्या है समझो, किसी का साल जुलाई से होता है, किसी का यहाँ इन्वेंटरी मुहर्रम में होती है, किसी की दिसंबर में होती है। तो असल ज़कात का मसला है कि आपने जो रकम रखी है, आपका हिसाब समझो जनवरी में है या दिसंबर में है, तो वो आपका एक अंदाज़ है कि 3 लाख मेरी ज़कात आएगी, तो आप रमज़ान में दे दें। 2 लाख 2.5 लाख एडवांस ज़कात देना जायज़ है। फिर जब आप हिसाब करेंगे तो हाँ बाकी के पैसे हैं तो उस वक्त दे दें। इस वजह से लोग रमज़ान में ज़कात दे रहे हैं। बाकी रमज़ान में सारे लोग इन्वेंटरी नहीं करते, ये ख्याल रखें, इसमें आसानी है तो कर सकते हैं। तो नमाज करते हैं एडवांस है ना, तो ज़कात अब ताख़िर यही मसला आएगा। अब वो भी कहेंगे कुछ लोग जाते हैं, छुट्टियों पर जाना है, अब वो सोचते हैं कि मैं तो 15 दिन के बाद जाऊँगा तो ज़कात क्या। यहाँ भी एक बड़ा मसला है कि असल मसला है कि ज़कात जब वाजिब की गई, लेकिन आपकी नियत है ना हम जा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को देना रखा है, तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखा जाए कि हम इंशाअल्लाह जाएंगे और ज़कात देंगे वहाँ, तो इसकी गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि हम सब लोग वहाँ जाके आप परेशान हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। अलबत्ता एक मसला आएगा कि रमज़ान में हमारे ख्वातीन को रखते हैं, इसके लिए बड़ा मसला है। इसका सर्कल औसत में पहले पेज पर आल शेख का मजमून था, जो वजाहत थे, जिनके रमज़ान के रोज़े पूरे नहीं हुए वो शाम रमज़ान में शामिल नहीं, तुम वहाँ से बासुकतन सवाल में शामिल नहीं होने चाहिए कि रमज़ान के रोज़े पूरे रखते हैं, बाद में सवाल के रोज़े रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मुफ्ती हज़रात कियास पर फतवा देते हैं, क्योंकि मैं भी उसी मैदान में हूँ, वो ये फतवा देते हैं कि शव्वाल की चूँकि क़ज़ा नहीं, ज़्यादा शव्वाल पर रोज़ा रखो। तो मैं कहता हूँ ये कैसे, अभी रमज़ान तो हुआ ही नहीं, मगर वो मानने के लिए बैठते हैं, उनके फतवे हैं। तो कियास तो इसमें आप मुतमईन रहें, आपको ये समझ में आ रहा है कि रमज़ान
کہہ رہا ہوں میں، یہ تو سود کی رقم ہے. ویسے تو سود کی رقم کا کاروبار، ہاتھ لگانا، یہ سب منع ہے، مگر بغیر کوئی نام لیے ہوئے. کیونکہ میں اشارتاً کنایتاً خامخواہ بھائی کسی مسجد کی ہزاروں کی رقم سود کی ہو گئی، بڑی بڑی مسجدیں ہیں نا ہمارے یہاں، جامع مسجد بڑی، اب جب نہیں لیا بولے ہمیں نہیں چاہیے، ہاتھ لگانا حرام ہے. اب وہ کیا کریں، وہ رقم نکال کے سامنے شرط بنائیں تو ہاتھ کھلے. اب علماء نے فتویٰ دیا کہ اپنے حق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، رقم لے کر غریبوں کو دینا چاہیے. ابھی بھی ایسے غربا موجود ہیں کہ اسکول کی پڑھائی کے فیس کے پیسے ان کے پاس نہیں، کتابوں کے پاس نہیں. بہرحال یہ اجمالاً آپ ایسے لوگوں کو، اچھا پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو کتابوں کے لیے دیں، وہ اتنا فقیر ہے تو آپ اس کو تھما دیں، کیا کریں اس میں، تو خود کے حق میں نہیں. اب یہ جو لوگوں نے بیچ میں شوشے لگائے ہیں کہ مسجد کا سنڈال بنا سکتے ہیں، کیوں مسجد کا باتھ روم کیوں بنا سکتے ہیں، کیا بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے. کیوں آپ بنا رہے ہیں؟ آپ کو اگر شوق ہے تو اپنا عطیہ دیجیے، یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کا کوٹ جسے کہیں گے باؤنڈری، وہ بھی اپنے عطیے سے ہو، باتھ روم بھی عطیے سے ہو. بھائی ہمارے نام رکھتے ہیں کیا احترام سے، طہارت خانہ، کیا رکھتے ہیں، کتنا اچھا نام ہے، یہ پاکانہ نام رکھتے ہیں طہارت خانہ. تو آپ استنجا کیجیے، وہاں سے پاک ہو جائیے، تو وہاں آپ کہاں سود کی رقم لگا رہے ہیں. بہرحال یہ میرا خیال ہے، میں پیش کر رہا ہوں، باقی یہ نہیں کہ میں ہر بات کو چکتا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ اس کے مسائل دوسرے ہیں. تو بہرحال یہ آج کے میرے پیغام ہے آپ کو، اور پھر دوبارہ میں یہ پیغام دیتا ہوں سارے مسلمانوں کو، دنیا کے جو مسلمانوں خوش رہو، اگر مومن ہیں، اگر مسلمان ہیں، اگر دین کی اشاعت میں ہیں تو اسی فکر میں لگے رہیے کہ ہمارا دین اخلاق سے، تہذیب سے، عمل سے، حسن اخلاق سے کیسے پھیلے اور اللہ کی بات ہمارے ساتھ رہے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسی راہ ہموار کرے، اس سارے مسلمانوں کے لیے امن و امان عنایت کرے، اور ان کی جو خامیاں ہیں انہیں درگزر کرنا. تیرے بندے ہیں، ہمارے عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، لڑکوں کی، بوڑھوں کی، بوڑھوں کی سب کی حفاظت کرنا، اور کسی دشمن کو اس پر قابل لانے کا موقع نہیں دے، برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کے بعد جو ہے اب ہمارا درس جو ہے رمضان میں بھی چھٹیاں رہتی ہیں تو شعبان میں بھی چھٹی رکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر 15 اگست یعنی شوال میں پھر آپ کو اعلان کر دیا جائے گا. اس کے بعد آنے کی کوشش کریں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ اعلان سن لیے نا، تو پھر اب ظاہر ہے کہ جو لوگ نہیں ہیں، جو یوٹیوب نہیں دیکھتے ہیں تو آئیں گے ایک ایک دو دو کر کے، ہے نا، کیوں چاہتے ہیں. اور دعا کریں کہ ہم پھر ایک جگہ مجلس میں مل جائیں اور پھر ہمارا یہ عمل جاری رہے. تو جب تک ویڈیو دیکھتے رہیں، تو ویسے رمضان میں بھی ایک عبادت ہے، کچھ خوشیاں ہوتی ہیں. ہاں علیحدہ نہیں، ایک ساتھ آپ نے کہی یہ چیز، لیکن فطرے کا عید سے پہلے پڑتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے نا. ہاں دیکھیے زکوٰۃ کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کو دیکھیں کہ آپ کے والدین فطرہ جو ہے عید سے پہلے کرتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں اتنی رقم کل دے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. کئی مسائل ایسے ہیں کہ اب کہیں گے پھر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم بولیں گے کہ ہمارے ہفتے والوں کا تو مطلب واجب ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں. ایسی بات نہیں ہے. اب اس کے آگے بتائیں جیسے عمرے کے لیے 4 ہفتے پہلے عمرے کے لوگ آئیں گے یہاں پر تو ان کا پیسہ کا بتائیں. جی جی میرے سے ہی آپ کس سے پیسے لیں گے، کیا آپ کو کون آئے گا دینے کے لیے، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کی نگرانی کریں گے، لیکن آپ اللہ کی مہمان نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے. اچھا جو وزٹ کے لیے آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو تو احرام باندھنا منع ہے، آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں بغیر احرام کے، کیونکہ اس پر لکھا رہتا ہے کہ جو وزٹ کے لیے آ رہا ہے احرام اور عمرے دونوں میں اتفاق کرنے سے احرام منع ہے. اگر سبسٹیٹیوٹ ہے تو اس کا وہ حج کا جائے گا، عمرہ کا نہیں. اچھا پھر مکہ میں وہ عمرہ کر کے آپ سے ملنے آئے ہیں، ایک مسئلہ الگ ہے. آپ لوگ تو سمجھ لیجیے اگر ان کو بھی کوئی سمجھائے. اب وہ سوچتے ہیں یہاں سے جا کے مجھ کو عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ جا کے عمرہ احرام نہیں لگا رہا ہے، یہ کیا بات ہے. اگر مسجد عائشہ اور سنت ایک ہی ہے، منزل ہے، حرمین کی حدود ہیں، تو آپ یہاں سے حدود حرم میں داخل ہوں گے چنیسی کی طرف سے اور مسجد عائشہ جائیں گے، اب ان پر بھی الزام آئے گا. تو آپ کو چاہے کہ نہیں چاہیے اس مسئلے کو نوٹ کر لیں. آپ میں جو بھی آج دن کا موسم آئیں گے، موسم ابھی تو موسم نہیں آئیں گے،
بالکل اصل میں ہم عربی اسٹائل میں، وہ آپ انگریزی میں بتائیں کیا لکھا ہے سننے سے کوئی اسٹارٹ. ہاں بگننگ کیا جی جی یہ وہ ہاں ہاں الحل جی کیا کہہ رہے ہیں جو کہ عرفات میں جا کے احرام باندھتے ہیں کبھی کا حج کا یا ہاں تو عرفات بھی نکات پر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جو حجی بیانے ہونے جائے گا عرفات جائیں. ابھی ٹھیک مجھے پتا ہے میں وہاں دیکھتا ہوں وہاں لکھا ہوا ہے اعتدال حرم کیا بگننگ حرم لکھا ہوا ہے. ابھی چور کی طرف میں گیا نہیں مجھے پتا ہے چھوٹا بھی ہے تو شنیسی عرفات آپ دیکھیے بورڈ لگا ہوا ہے. تو وہ حجی بیانے جو رہتے ہیں انہوں نے وہ مسجد عائشہ آنے لگی. میں نے کہا مسجد عائشہ کیوں جا رہے ہیں آپ ادھر جائیے ابھی جیسے بالکل چلیں گے. اچھا جو شنیسی کے قریب ہیں وہ شنیسی آئیں مگر لوگوں کو یہ نہیں معلوم مسجد عائشہ. اچھا کچھ لوگ ابھی سوچا چھوڑیں گے کہ مسجد عائشہ کیوں جا رہے ہیں باہر جائیں گے تو باہر لے یہ سوچا ہے کہ آپ کو مسجد عائشہ بس بچے مسجد آ رہے ہیں بالکل میں آپ تو وہ عرفات بڑے بڑے اور حج کا بھی عرفات ہاں مدینہ سے جب آئیں گے تو احرام باندھ جائیں. نہیں وہ کن کے لیے کہہ رہے ہیں. ہاں جی مکے میں جو آ گئے وہ مقیم ہو گئے وہ مکہ میں آ گئے نا وہ کھلا اب باہر نکل جائیں تو رکھیں. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ مکہ میں جو آئے حاجی انہیں تو ہم لوگ مقیم بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ 2 رکعت میں پڑھو 4 پڑھو ہے نا. پھر انہیں احرام کے لیے مقیم کیوں نہیں قرار دیتے یعنی یہ اختلاف کیوں ان کو کہتے باہر جاؤ کوئی ایک ہی راستہ اختیار کرے نا. سنتے ہی نہیں 2 رکعت نہیں بولے ہم مقیم ہیں. تو آپ جب مقیم ہیں حاجی ہو کے ادھر لگائیں اور مقیم ہے تو پھر آپ مسجد آئے کیوں نہیں. بہرحال وہ اختلافی مسئلہ ہے. تو وہاں سے احرام باندھ کیا ہے. اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو مدینہ سے نکلنے کے بعد جو نکات آتی ہے نا وہاں احرام کیا ذوالحلیفہ نام ہے وہاں رکتی ہے بس یہ رہی وہیں سے آتی ہے بس وہاں رکتی ہے وہاں اعلان بھی ہوتا ہے باقاعدہ انتظام ہے. وہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ جو حاجی لوگ آتے ہیں نا حج پر آئے عمرہ کیے مدینہ گئے اور پھر بغیر احرام کیا ہے تو ان کو اور پلین میں اعلان کرتے لیکن مدینہ کا مسئلہ اور ہے. مدینہ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں حاجی ہے مکے میں رہتے ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے غلطی کر جاتے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ احرام اور خاص کر جو بیٹھ نہیں سکتے ہیں نا ان کو کہنا کہ احرام کے لیے کوئی اردو نقل کرنا ضروری نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آپ سمجھتے ہیں. اچھا نہیں احرام تو آپ کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں کہیں سے بھی لیکن آپ مدینہ سے ادھر کا رخ یہ تو ٹھیک ہے لیکن ادھر کا رخ کریں گے تو پولیس روکے گی آپ کو نا پھر یہ کہاں جا رہے ہیں جیسے حرم نہیں ہے. ہاں 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 تو مدینہ سے حرم جو میں احرام باندھ ہاں وہ کوئی مشکل نہیں. وہ لوگوں کی کیا وہ کہتے ہیں کہ جذباتی ایک چنگاری ہے کہ حرم سے احرام باندھیں گے. یہاں پر بھی حج میں ہوتا ہے نا کہ حرم میں جا کے احرام باندھتے ہیں سارے لوگ ہوٹلوں میں وہ حرم میں یہ ان کا عقیدہ ہے کوئی مشکل نہیں. لیکن وہ نکاح سے پہلے باندھیں کوئی. اب یہاں آپ دیکھو ہم لوگ ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہیں نا ریاض سے آنے والے جبکہ نکاح کا ہے جدہ سے پہلے. احرام باندھنے میں حرج نہیں کہیں سے ہی باندھیں نیت جو ہے یہاں سے ہوگی. ہاں اچھا اچھا ابھی بتاتے ہیں آیت نمبر بولو جی. ہاں منو پر جیم ہے نا. یہ آپ کے پاس انڈین پرنٹ ہے. ہاں تو یہ آپ نے اچھا مارک کیا. دیکھو ابھی پہلے یہاں کا ترجمہ پھر ہم نجات دیں گے ہمارے رسولوں کو اور جو ایمان لائے یہ ترجمہ ہوا ٹھیک ہے نا. کذالک حقا علینا تو نجات دینا اسی طرح ہمارا حق ہے. اب انڈین ترجمہ کر رہا ہوں رسولنا والذین آمنوا کذالک
یعنی ہم نجات دیں گے ہمارے رسولوں کو اور ایمان کو اسی طرح. ذرا بات کچھ واضح نہیں ہو رہی ہے. بس یہ فرق ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جیم کا یہ قرآن لگائے وہ انڈین فرنٹ ہے یہ عربی فرنٹ ہے. وہاں کبات ہے وہ میں نے بتا دیا. یہاں پر محنت نہیں کرتا ہوں کہ لیکن وہاں جو ولدا جو ہے نا ولدا پر وقت ہونا چاہیے. ولدا اتخذوا ولدا یا وقالوا اتخذ اللہ ولدا. تو اپنے ہندوستانی فرنٹ میں وہاں شبان ہوتے وہ صحیح. باقی یہ تو ماشاء اللہ آپ نے اچھا مارک کیا. نہیں یہ رسم نہیں یہ گرامر ہے نا. تا کبھی کبھی حذف کر کے دا کر دیا اور زیر لگا دیا یہ ہٹ دی. کیونکہ آپ بولیں گے یہ ہٹ بھی ہے کیا لغت میں ملے گا نہیں نا. تو یہ ہٹا دی اس لیے کیونکہ گرامر بھی سن رہے ہیں. مجھے کچھ فونس آتے ہیں اگر آپ گرامر